نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الہبۃ. اب یہاں آزاد کرنے کی بات تھی کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا اور اس سے مکاتبت کر لینا، اور یہاں کیا ہبہ، یہ اب غلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف یہ تعلق ہے کہ وہاں بھی کسی کو کچھ دینے کی بات تھی اور ہبہ بھی کسی کو کچھ عطا کر دینے کی بات ہے. ہبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہبہ کہتے ہیں کسی کو بلا عوض، بلا معاوضہ کسی شخص کو کوئی مال یا حق دے دینا یا کوئی صدقہ دے دینا، یعنی کوئی چیز دے دینا. صدقہ بھی اسی طرح ہوتا ہے مگر وہ محتاج کے لیے ہوتا ہے. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج کے لیے بھی ہوتا ہے اور امیر کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہبہ میں بھی کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے، روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، کوئی سامان ہو سکتا ہے. صدقہ میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن صدقہ فقیر کے لیے ہوتا ہے، ہبہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، امیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو ایک طرح سے کیا کرتے ہیں؟ ہبہ کر دیتے ہیں. یعنی ہبہ دراصل ہدیہ ہی کی ایک قسم ہے، یعنی اسی کی ایک نوع ہے، اسی قسم کی چیز ہے. یعنی تحفے تحائف کو بھی ہبہ کہا جا سکتا ہے. کتاب الہبہ، ہبہ کا بیان و فضلھا، اور اس کی فضیلت، ہبہ کرنے کی فضیلت. یعنی جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس پر تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر ایک انسان کسی فقیر کو نہیں، کسی امیر کو، کسی صاحب حیثیت کو کوئی چیز دیتا ہے تو کیا اس پر بھی کوئی اسے ثواب ملے گا، یا اس کا مال بھی گیا اور اجر بھی کوئی نہ ملا؟ تو اس کا یعنی کیا حکم ہے؟ یعنی صدقہ دینے پر تو انسان خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی، لیکن ہو سکتا ہے جس کو آپ کوئی چیز ہبہ کر رہے ہو وہ ضرورت مند بھی نہ ہو، اور وہ صدقے کی قسم میں بھی نہ آتا، تو کیا اس پر بھی کوئی ثواب ہوتا ہے؟ وَالتَّحْرِيزِ عَلَيْهَا. تو ان احادیث میں آپ اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے اور اس پر ابھارا گیا ہے. کیوں ابھارا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہبہ بھی مال کے بخل کو کم کرتا ہے، آپس کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے. تحریض حرص المؤمنین علی القتال، آپ پڑھ چکے نا قرآن میں. حرص کا معنی ہوتا ہے کسی کو آمادہ کرو، یعنی اسلام نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دوسروں کو بھی حصے دار بنائے. حدثنا عاصم بن علی حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ. آپ نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسی حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن یزید بن رومان عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت لعروہ ابن اختی اے میری بہن کے بیٹے، بھانجے، ان کننا لننظر الی الہلال، ہم ہلال کو دیکھا کرتے تھے، ثم الہلال، پھر ہلال دیکھ لیتے، ثم الہلال، پھر ایک اور ہلال دیکھ لیتے. ہلال کہتے ہیں نا پہلی رات کے چاند کو، نیا چاند. ہم 3 مہینے چاند نیا دیکھتے تھے، یعنی 3 دفعہ نیا چاند دیکھ لیتے تھے. اور 3 دفعہ نیا چاند دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 ماہ، یعنی اس پہ 2 مہینے گزر جاتے تھے. ایک چاند دیکھا، اس سے دوسرے چاند تک 1 مہینہ گزرا، اور تیسرے چاند تک 2 مہینے گزرے، یعنی 3 چاند دیکھے لیکن 2 مہینے گزرے ہوتے تھے. کہنے کا ایک انداز ہے، خوبصورت طریقہ ہے. وما اوقدت، اور نہ جلائی جاتی تھی، فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی آگ، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا. اور ہمارے گھر میں تو 2 گھنٹے بند نہ ہوتا ہوگا، کبھی چائے پک رہی ہے، کبھی کچھ اور طبع آزمائی ہو رہی. فقلت یا خالہ، اے خالہ، ما کان یعیشکم، چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ زندہ کس طرح رہتے تھے؟ کیا چیز آپ کو زندہ رکھتی تھی؟ کیسے زندگی گزارتے تھے آپ لوگ؟ یعنی اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اگلی جنریشن میں حالات کتنے بدل گئے تھے. اسی لیے وہ حیرت سے ان کو پوچھ رہے ہیں. قالت الاسودانی، 2 سیاہ چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی. ہمارا گزر کھجور اور پانی پہ ہوتا تھا. یہ کھجور اور پانی دونوں کو اسودان کہا گیا.
تو یہ عربوں کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. جیسے سورج اور چاند دونوں کو شمسان کہہ دیتے ہیں، کبھی قمران کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایک سورج ہوتا ہے اور ایک چاند ہوتا ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ایک سورج اور دوسرا چاند ہی ہے. تو اسی طرح دودھ اور پانی کو ابیدین بھی کہا جاتا ہے، کھجور اور پانی کو اسودان کہا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. جس طرح آپ لوگ بھی اپنے مختلف کھانوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، مثلاً آپ کہتے ہیں ہم نے قورمہ بنایا ہے یا بریانی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ بریانی بناتے تو اس میں صرف چاول نہیں ہوتے بلکہ گوشت بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اس میں بعض اوقات کہتے ہیں آج کیا پکا ہے، چاول پکے ہیں، حالانکہ اس کے اندر گوشت بھی ہوتا ہے. یا مثلاً آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک نام رکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے، اور سننے والوں کو پتا ہوتا تھا کہ مراد کیا ہے. الا انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کے علاوہ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیران کچھ ہمسائے ہوتے تھے، من الانصار، انصار میں سے. کانت لہم منائح، ان کی کچھ بکریاں ہوتی تھیں. وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کے دودھ میں سے کچھ عطیہ یعنی تحفتاً بھیجا کرتے تھے. فیسقیناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے. یعنی یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ یا ہبہ قبول کیا جو ان کے انصار ہمسایوں کی طرف سے ہوتا تھا. آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کرتے تھے، یعنی یہ صرف یک طرفہ معاملہ نہیں تھا. باب القلیل من الہبۃ، تھوڑی چیز ہبہ کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھیجنے کے لیے چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہائے فلاں کیا کہے گا، کیا بھیجا، تو اس ڈر سے بھیجتے بھی نہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دعیت، اگر مجھے بلایا گیا، مجھے دعوت دی گئی، کس چیز پر، الی ذراع، ایک دستی پر، یعنی گوشت کی دستی، یعنی پورا بکرا نہیں. عربوں کے ہاں تو مہمانداری کے لیے پورا بکرا پیش کیا جاتا ہے. فرمایا اگر کسی نے پورا بکرا روسٹ نہیں کیا میرے لیے، صرف ایک دستی میرے لیے بنائی اور مجھے اس پہ کھانے پہ بلایا، او قراءن، یا قراء کہتے ہیں جس کو آپ کھروڑے بولتے ہیں، پائے، او قراءن یا پائے کی دعوت کی اور اس پہ مجھے بلایا، لأجبت، تو میں جواب دوں گا، یعنی میں یہ دعوت بھی قبول کروں گا. یعنی ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا ڈنر کرے اور آپ کو بلائے تو ہی آپ اس کو اپنی شان کے مطابق سمجھیں، اور اگر کسی غریب کے گھر میں کھانے کے لیے تھوڑی سی چیز ہے اور وہ محبت سے آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں، تو یہ تکبر میں شامل ہوتا ہے. کیونکہ دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بلائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. فرمایا کہ اگر کوئی مجھے ایک چھوٹی سی چیز کھلانے کے لیے بھی بلاتا ہے تو میں اس کو بھی رد نہیں کروں گا. ولو اہدی الیہ، اور اگر ہدیۃً بھیجا جائے میری طرف، ذراعٌ، دستی کو، او قراءٌ، یا پائے کو، لقبلت، تو میں وہ بھی قبول کر لوں گا. یعنی مجھے بھیجے یا اس پر بلائے، یعنی دونوں حالتوں میں. تو یہاں یہ بھیجے کی بات جو ہے یہ کیا ہے، دراصل ہبہ، ہدیہ، یعنی تھوڑی سی چیز یا چھوٹی سی چیز بھی ہبہ کی جا سکتی. نہیں، ہبہ کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی مکان یا جاگیر یا کوئی بہت بڑی چیز، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہدیہ یا تحفہ تو کسی مناسبت سے ہوتا ہے، یعنی پھر ہبہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہے؟ شکل تو ایک ہی، فارم تو ایک ہی ہے، دینا ہی دونوں میں ہے، لیکن ہدیہ عموماً یا تحفہ جو ہے کسی موقع پر ہوتا ہے، اور ہبہ موقع بے موقع کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. باب من استوہب من اصحابہ شیئا، جو شخص ہبہ طلب کرے اپنے دوستوں میں سے کسی سے کچھ، یعنی وہ خود نہ دے بلکہ استوہب استفعال ہے، طلب کرے. وقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید کی روایت وہ جو سورۃ الفاتحہ کے دم کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا، اضربوا لی معکم سہما، اس میں میرا حصہ بھی نکالو. یعنی دوستوں کے اندر اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ ضرورتاً اگر کوئی چیز مانگنی پڑے تو مانگ بھی لے انسان، لیکن صرف ان سے جن سے پتا ہو کہ یہ دوستی نہیں چھوڑ دیں گے. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم
عن سہل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى امرأة من المہاجرین وکان لها غلام نجار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بلا بھیجا مہاجرین میں سے جس کا بچہ بڑھئی تھا. یہ پیچھے حدیث گزر چکی، بہت پرانی. قال لها، اور خود بلا کے اسے کہا، مری عبدکی، اپنے بچے سے کہو، فلیعمل لنا اعواد المنبر، ہمارے لیے ممبر تیار کرے. اب یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہبہ یعنی مسجد کو ڈونیٹ کرو، جدید لینگویج میں آپ کہہ سکتے، کہ اس عورت کو بلا کے کہا کہ تم مسجد کے لیے اپنے بچے سے ممبر تیار کرواؤ. فامرت عبدہا، تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بچے کو. فذهب، وہ گیا. فقطع من الطرفاء، تو جھاؤ کی لکڑی کاٹی. فصنع له ممبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا. فلما قضاہ، جب اس نے کام پورا کر لیا. ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا انہ قد قضاہ، کہ وہ کام ہو چکا. قال صلی اللہ علیہ وسلم ارسلی بہ الی، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھیج دو. یعنی جب میسج آیا تو آپ نے کہا کہ اگر تیار ہو گئے تو لے آؤ. فجاؤ بہ، تو وہ لوگ لے آئے اس ممبر کو. فاحتملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھایا. فوضعہ حیث ترون، تو اس جگہ پہ رکھا جہاں آج تم اس کو دیکھتے ہو. اور آج بھی وہی جگہ ہے آپ کے ممبر کی. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو مسجد نبی جانے کا، اس ممبر کو آپ دیکھیں تو اس پہ عبارت لکھی، ھذا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ وہ لکڑی وہ والی تو نہیں ہے لیکن جگہ وہی ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات اس میں یہ پتہ چلتی کہ اس سے خود مطالبہ کیا. ظاہر آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، سب مسلمانوں کے فائدے کے لیے کیا، اگرچہ بیٹھنا آپ ہی کو تھا اس پر. دوسری بات یہ کہ اسے منگوایا، جب وہ آ گیا تو رکھتے وقت خود بھی اٹھا کے رکھا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ اصل میں آپ کا بیچ میں شریک ہونا، ورنہ جو لوگ کہیں دور سے اٹھا کر لے آئے تھے تو وہ اسے سیٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہونا اس کام میں اس بات کی علامت تھا کہ اس کی ایک طرح سے قبولیت یا اس کی پسندیدگی کی طرف بھی اشارہ تھا. یعنی اسے اپنے ہاتھوں سے قبول کیا اور اٹھوا کے اس جگہ پر رکھا جہاں وہ ممبر آج تک موجود ہے. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن ابيه رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مکہ. یہاں پر عبداللہ بن ابی قتادہ جو ہیں اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ. وہ لوگ کون تھے؟ اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ فی منزل، ایک جگہ پر. فی طریق مکہ، مکہ کے راستے میں ایک منزل پہ بیٹھا تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے تھے ہمارے سامنے، یعنی کچھ آگے بیٹھے ہوئے تھے. والقوم محرمون، اور لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. وانا غیر محرم، اور میں احرام کے بغیر تھا، کسی ڈیوٹی پر ہوں گے اس لیے. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھو کہ فوج، پولیس، سپاہی جو ہوتے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو احرام کے بغیر ہوتے ہیں. فابصروا حمارا وحشیا، تو انہوں نے ایک حمار وحشی دیکھا. وہ پیچھے آپ یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، گور خر جس کو بولتے ہیں. وانا مشغول، اور میں مشغول تھا. اخصف نعلی، میں اپنی جوتی ٹانک رہا تھا. فلم یؤذنونی بہ، تو انہوں نے مجھے اس کی خبر نہ دی، اطلاع نہ دی. آذان سے ہے یؤذن. فاحب لو انی ابصرت، لیکن انہوں نے چاہا کہ کاش میں اس کو دیکھ لوں. یعنی بتا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ محرم جو ہوتا ہے احرام والا نہ شکار پکڑ سکتا ہے نہ شکار پہ کسی کو اطلاع کر سکتا ہے، لیکن ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کو پتہ چل جائے. فالتفت، تو میں نے التفات کیا، میں نے جب توجہ کی. فابصرتہ، تو میں نے دیکھ لیا اس کو. فقمت الی الفرس، تو میں گھوڑے پر سوار ہوا. فاسرجتہ، اسے زین لگائی، یعنی شکار کرنے کے لیے اٹھا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا. ثم رکبت، پھر میں سوار ہوا. ونسیت الصوت والرمح، اور اپنا کوڑا اور برچھا جو تھا وہ بھول گیا. فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا، ناولونی، مجھے پکڑاؤ. یعنی میں گھوڑے پہ چونکہ چڑھ بیٹھا تھا اس لیے میں نے کہا میرا کوڑا مجھے پکڑاؤ. والرمح، اور برچھا. فقالوا لا، کہنے لگے نہیں، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. واللہ لا نعینک علیہ بشیء، اگرچہ دل چاہ رہا تھا لیکن کہنے لگے کہ ہم آپ کی اس کام پہ کوئی مدد نہیں کریں گے.
فغضبت تو مجھے غصہ آ گیا، فنزلت تو میں نیچے اترا کہ میں تمہارے لیے شکار بھی کرنے جاؤں اور تم میری مدد بھی نہ کرو، فاخذتهما تو میں نے ان دونوں چیزوں کو خود ہی پکڑا، ثم رکبت پھر میں سوار ہوا، فشددت علی الحمار تو میں نے حملہ کیا اس گور خر پر، فعقرته اس کو کاٹ ڈالا، ثم جئت به پھر اسے لے آیا، وقد مات اور وہ مر چکا تھا، فوقعوا فيه یاکلونه تو وہ گر پڑے اس پر، اسے کھانے لگے یعنی اس شکار کیے ہوئے جانور کو، ثم انہم شکوا فی اکلہم کھاتے کھاتے انہیں خیال آیا، شک پڑا اس کے کھانے میں، ایاہ اس کو، وہم حرم اور وہ سب کے سب حالت احرام میں تھے، فرحنا تو ہم چل دیے، وخبأت العضد معی تو میں نے اس کے ایک بازو جو تھی یا دستی جو تھی اس گور خر کی وہ اپنے ساتھ رکھ لی، چھپا لی، خبأت چھپا لی، فأدرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، فسألناہ عن ذلک پھر ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال معکم منہ شیء تمہارے پاس اس میں سے کوئی چیز ہے، فقلت نعم تو میں نے کہا جی ہاں، فناولتہ العضد تو وہ دستی میں نے آپ کو پکڑا دی، فاکلھا تو آپ نے اس میں سے کھایا، حتی نفدھا یہاں تک کہ اس کو تمام کر دیا، ختم کر دیا، وہو محرم حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، فحدثنی به زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد اس سے کیا ہے، ایک واقعے سے بے شمار مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، پیچھے یہ سارے مسائل ڈسکس ہو چکے ہیں، مختصراً بتا دیتی ہوں کہ حالت احرام میں شکار کرنا، شکار کرنے والے کی مدد کرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن کیا ہوا شکار کھانا اس کی اجازت ہے۔ پھر اس میں آپ ایک بات دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر نفاق نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، جھوٹا تکلف نہیں تھا، جس طرح ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر بھوک لگی بھی ہو تو ہم دوسرے کے ہاں کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، یہ ہمارے خطے کی عام عادت ہے، عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ یہاں اس حدیث کے اس مقام پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ طلب کیا تھا ان سے، یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی خیرات مانگی تھی کہ اچھا وہ مجھے بھی دو، پیچھے والی حدیث میں بھی کیا تھا، میرا حصہ لگاؤ، وہ جو بکریاں لی تھی انہوں نے اس سردار کے دم کرنے پر۔ اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود نہ کھاتے تو لوگوں پر یہ مسئلہ بھی واضح نہ ہوتا کہ حالت احرام میں کسی اور کا شکار کیا ہوا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو بہت سی چیزوں میں آپ کو چونکہ نمونہ بننا تھا، مثلا حضرت زینب سے نکاح کرنے کو آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک رسم توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے، اور چونکہ اس رسم میں بہت شدت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، یعنی اگر معاملہ شاید حضور کی چوائس پر ہوتا تو آپ نہ ہی کرتے کہ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ ظاہر ہے کہ آپ 25 سال تک 2 دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون سے عین جوانی کے موقع پر رہے تو اب آپ کو نکاح کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ کے بہت سے نکاح جو ہیں وہ جاہلیت کی رسموں کو توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر بھی 2 باتیں اہم پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ شکار کیا وہ گوشت حالت احرام میں کھانا جائز ہے جبکہ وہ شکار محرم کا کیا ہوا نہ ہو بلکہ دوسرے کسی کا، غیر محرم کا، اور یہ کہ ہبہ طلب کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت ڈونیشنز مانگی جا سکتے ہیں۔ باب من استسقى وقال سهل قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسقنی، استسقى جس نے پانی مانگا، یعنی ہبہ میں کیا اور ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا پانی وغیرہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ وقال سہل، سہل کہتے ہیں قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسقنی، مجھے پانی پلاؤ، یعنی یہ بات ہے، یہ احادیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جہاں ایک طرف سوال کرنے کی ممانعت اور ناپسندیدگی آئی ہے وہاں دوسری طرف یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ بوقت ضرورت اگر ایک انسان خود مصروف ہے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ جاؤ قلم لے آؤ یا پانی لے آؤ یا کوئی دروازہ کھول دو، تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہم بیٹھے کیے رکھتے ہیں تو کیا یہ گناہ میں تو شامل نہیں ہوتے یا ناجائز تو نہیں ہے؟ تو اب اس چیز کی طرف یہاں پر مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کرنا ناجائز کام شمار نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض روایات میں جب سوال کی ممانعت آئی تو یہاں تک پھر لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ پر سوار ہو اور اس کا کوڑا گر جائے تو اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اٹھا دو، بلکہ اونٹ سے خود اتر کر اس کو لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسانوں کے تعلقات جو ہیں وہ باہم تعاون پر ہوتے ہیں۔ اگر ہر انسان ہر کام خود کرنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ بہت سے اہم کام جو صرف چند افراد ہی کر سکتے ہیں وہ ان کاموں کو چھوڑ کر اور کاموں میں الجھے رہیں گے، اہم کام چھوٹ جائیں گے اور غیر اہم کاموں میں انسان اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنی صلاحیتوں کو کھو دے گا۔ مثلا اگر ایک شخص ہے کسی ایمرجنسی میں جا رہا ہے اور اچانک یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر گاڑی اس کی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، تو اب یہ کہ کسی سے لفٹ لے یا نہ لے، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ وہاں کھڑا رہے اور اس بات کا انتظار کرے کہ کوئی آ کے غیبی مدد ہو، یا یہ کہ اس کی اصلاح کرے، مثال کے طور پہ ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ اس کو لگائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کو ایمرجنسی ہو وہ کسی اور سے مدد لے کے گاڑی کھڑی کر کے اس کی روکے اور جا کے کسی ٹیکنیشین کو بلا لائے، یا خود اپنی ایمرجنسی میں جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے۔ تو ان عام حالات میں اور خاص حالات میں فرق ہوتا ہے۔ عام حالات میں کیا ہے کہ اگر گاڑی خراب ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت کھلا ہے تو آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور جب آپ کی ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ چل پڑیں۔ اگر آپ کا کوڑا نیچے گر گیا ہے تو آپ روکیں اونٹ کو، بٹھائیں اور اس کو اذیت دیں اور اتریں اور اٹھا لیں کوڑا کہ آپ تو بہت عفیف انسان ہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ آپ چل رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص ساتھ سے گزر رہا ہے اور آپ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس سے مانگ کے کوڑا لے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اور جیسے پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اس لیے انہوں نے ابو قتادہ کے گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد ان کو وہ کوڑا اور برچھا نہیں پکڑایا۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ کوئی ناپسندیدہ عمل تھا کہ انہوں نے مانگا کیوں اور یہ دینا نہیں چاہتے تھے، نہیں، اگر مانگنا گھوڑے پہ سوار ہو کر کوڑا اٹھانے کا یا برچھا اٹھانے کی بات کرنا بہت بری بات ہوتی تو ابو قتادہ پہلے درجے پر ہی اس کو ان سے طلب نہ کرتے۔ تو یہ عام روزمرہ زندگی کی یہ مثالیں ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ اسلام کسی ڈرائے جامد و ساکت اصول اور طریقے کا نام نہیں ہے، اس میں حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف مواقع پر احکامات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس میں ضرورت کی جو مصلحت ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ حرام میں داخل نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی چیز حرام ہے، مثلا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے شراب خرید لاؤ یا مجھے شراب انڈیل کے دو، تو وہ ایک غلط کام ہے جس پہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، تو یہ سوال جو ہے یہ ایک مختلف نوعیت کا سوال ہے۔ تو جائز حدود کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، جس کا قرآن میں بھی حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثني ابو طوالہ قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارنا هذه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے، فاستسقى، تو آپ نے پانی مانگا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جائے انسان اور وہ پانی پیش نہ کرے تو انسان خود بھی کہہ سکتا ہے مجھے پانی پلاؤ۔ فحلبنا له شاة لنا، تو ہم نے آپ کے لیے اپنی بکری کا دودھ دوہا۔ ثم شبته من ماء، پھر میں نے اس کو ملایا پانی سے، بئرنا، اپنے کنویں کے، هذه اس، فآتيته، پھر میں نے آپ کو پیش کیا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو اس کا اظہار وہ ان طریقوں سے بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر آپ تشریف لائے اور یہاں بیٹھے، آپ نے پانی مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلانے کی بجائے اپنی بکری کا دودھ نکالا اور اس میں اس کنویں کا پانی ملایا اور آپ کو پیش کیا۔ تو وہ ساری ایک سٹوری جو ہے سوائے محبت کے اظہار کے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس سے پھر ہمیں سیکھنے کی ایک بات مل گئی، اگر صحابہ کرام کی یہ محبت نہ ہوتی اور یہ کہانیاں بیان نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کسی سے پانی مانگ کے پیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ان یسارہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کے بائیں طرف تھے، وہ عمر تجاہو، اور عمر آپ کے سامنے تھے، وہ اعرابی ان یمینہ، اور اعرابی آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ فلما فرغ، تو جب آپ فارغ ہوئے، یعنی سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے پیا، جب آپ پی چکے، قال عمر، عمر نے کہا ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں، یعنی ان کی حیثیت یاد دلائی۔ فآت الاعرابی فضلہ، لیکن آپ نے وہی کیا جو عربی کا، جس کا حضرت عمر کو خطرہ تھا کہ آپ ادھر دیں گے، اور ابو بکر حیثیت اور مرتبے اور مقام میں آپ سے زیادہ قریب ہے بنسبت عربی کے، لیکن آپ نے عربی کا جو حق تھا دائیں طرف بیٹھے ہوئے کا وہ اس کو دیا۔ ثم قال الایمنون الایمنون، کہ دائیں طرف والے ہیں، یعنی وہی آگے ہیں۔ الا فیمنو، سنو داہنی طرف سے شروع کیا کرو۔ قال انس، حضرت انس کہتے فہی سنت، یہ سنت ہے جس پر آپ نے شدت سے عمل کیا اور اس کا حکم بھی دیا۔ فہی سنت، یہ سنت ہے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ لینے دینے کے معاملے میں جب ہم کسی سے مثلا پانی کسی کو پیش کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ لینے والے کو بھی سنت کیا ہے کہ وہ دایاں ہاتھ آگے بڑھائے، اللہ یہ کہ کوئی بہت مشکل ہو تو انسان
بایاں بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن اصل سنت اور طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی لین دین ہو. لیکن افسوس ہم تو کھانا پینا بھی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، چیز کا لین دین کہاں سے دائیں ہاتھ سے ہوگا. اب یہ ہے کہ انسان بائیں ہاتھ سے بھی وہ کام کر تو لے گا، مگر وہ ثواب جو دائیں ہاتھ سے کرنے پر ہوگا وہ اس کو نہیں ملے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو جائے گا یا گناہگار ہو جائے گا، لیکن وہ کام بھی ہو جائے گا، وقت بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، مگر ثواب والا خانہ خالی رہ جائے گا. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت جو ہے نا، یہ اتباع میں چیزیں آتی. آپ کا اتباع جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں جس ہاتھ کو بھی زیادہ آپ استعمال کریں وہی کام کرنے لگتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ برابر قوت رکھتے تھے، دائیں اور بایاں بالکل ایک جیسے تھے، یعنی دائیں سے لکھنا اور بائیں سے بالکل ان کے لیے ایک ہی چیز تھا. کچھ لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں قوت زیادہ ہوتی، کچھ کے دائیں میں قوت زیادہ ہوتی اور بائیں میں کم ہوتی، اور کچھ لوگوں کے نیچرلی بائیں میں قوت زیادہ ہوتی اور دائیں میں کم ہوتی. تو عام چیزوں میں اگر وہ بایاں ہاتھ استعمال کرتے بھی ہیں، لیکن کھانے پینے میں دایاں ہی استعمال کرنا چاہیے. ریاض الصالحین میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کہا تو اس نے کہا میں دائیں سے کھا نہیں سکتا، تو آپ نے کہا کبھی نہ کھا سکو، اور پھر وہ ساری زندگی نہ کھا سکا، یعنی آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو بہت شدت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کون سا ہاتھ استعمال کرے. یعنی کہ آپ کھینچ کے اس کے ساتھ ہر کام کے موقع پر صرف ہلکا سا بول دیں پہلے دایاں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سن کے اگر 100-200 دفعہ سنیں گے نا آپ کے منہ سے پہلے دایاں، تو خود بخود صرف کہیں بھی نہ کہ صرف بول رہے ہیں آپ سے دایاں نہیں، آپ جب خود جیسے جوتا پہنانے لگے ہیں یا کوئی چیز دینے لگے ہیں اور بچے نے بایاں ہاتھ بڑھایا تو آپ کے نہیں پہلے دایاں، تو آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں تک وہ خود بخود عادی ہو جاتے ہیں، پھر اسی ہاتھ میں قوت یا وہ پریکٹس یا وہ مسل ویسے ہی کام کرنے لگتے ہیں. باب قبول ہدیت الصید، شکار کا ہدیہ قبول کرنا. یعنی اگر کوئی شخص شکار کر کے لایا اور آپ کو بھی اس میں سے دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. وقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابی قتادہ عضد الصید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے شکار کے جانور کی دستی لے لی. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ہشام بن زید بن انس بن مالک عن انس رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا یعنی ایک خرگوش کو ہم نے بھگایا. بمر زہران، مر زہران میں مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. پھر کیا ہوا؟ فسع القوم، تو لوگ دوڑے. فلغبوا، پھر تھک گئے. فادرکتها، تو میں نے اس کو پا لیا. یعنی خرگوش کو پکڑنے لگے تو کچھ لوگ دوڑ دوڑ کے تھک کے بیٹھ گئے، لیکن میں نہ تھکا اور میں نے جا پکڑا اس کو. فاخذتها، میں نے اس کو پکڑ لیا. فاتیت بها ابا طلحہ، میں اسے ابو طلحہ کے پاس لے آیا. فذبحها، تو اس نے اس کو ذبح کر لیا. وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بورقها او فخذیها، یعنی اس کے دستی، یعنی دستی کا بھی اوپر والا حصہ، پٹھا جس کو بولتے ہیں. او فخذیها، یا اس کی دونوں رانیں. اب ظاہر ہے کہ خرگوش کی ٹانگیں ہوں یا بازو ہوں، جب وہ ذبح ہو جائے تو اتنا تمیز نہیں رہتی کہ یہ اگلے بازو تھے یا پچھلی رانیں ہیں، تو اگلے والے بازو جو ہیں وہ ورق ہیں اور پیچھے والے جو ہیں فخذ ہیں. قال فخذیها لا شک فیہ، تو انہوں نے کہا کہ رانیں ہی تھیں، کوئی شک نہیں اس میں. فقبلہ، تو آپ نے ان کو قبول کر لیا. قلت، تو میں نے کہا واکل منہ، اور اس میں سے کھایا بھی؟ قال واکل منہ، فرمایا کہ ہاں اس میں سے کھایا بھی. ثم قال بعد، پھر اس کے بعد کہا قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. باب قبول الہدیۃ، تحفہ قبول کرنا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس عن الصعب بن جثامہ رضی اللہ عنہم انه اهدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابواء کے مقام پر گور خر جو تھا وہ تحفتاً بھیجا گیا. او بودان، یا ودان کے علاقے میں تھے آپ اس وقت. فرد علیہ، تو آپ نے پھیر دیا. فلما رأى ما فی وجہہ قال، تو جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا کہ ان کو پسند نہیں آیا اس تحفے کو واپس لوٹانا، قال، تو آپ نے فرمایا اما انا لم نردہ علیک، یہ ہم تمہیں ایسے ہی نہیں لوٹا رہے، الا انا حرم، بس صرف بات یہ کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، اس لیے شکار کیا ہوا زندہ جانور جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے، ادروائز تمہارا تحفہ رد نہیں کیا جا رہا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی ہدیہ دے، بس رشوت نہ ہو، ہدیہ دے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ریجیکٹ کرنے میں کیا ہے کہ دوسرے کی اس نے قدر نہیں کی، یا اس نے اپنے آپ کو اس تحفے سے زیادہ بڑی چیز سمجھا، یا یہ کہ دوسرے کی جو ہے ایک طرح سے قدردانی نہیں کی. تو یہ اس وجہ سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اگر انسان سمجھے تو
اپنی طرف سے جو اپنی حیثیت ہو اس کے مطابق انسان کسی اور شکل میں اس کو دے دے، لیکن اس کو لوٹا دینا، ایز اٹ از لوٹا دینا، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت بھی بنتی ہے.